تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا جتنا بھی نظام ہے، جتنا بھی وہ سورہ رحمان میں جو فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ مجھے ہر روز کام ہوتا ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے مجھے ہر روز کام ہوتا ہے. تو میں اب دو چیزیں میرے ذہن میں تھی. ایک وہ حضرت عثمان غنی کتنی بڑی ہستی، اللہ کے رسول کے بہت پیارے دوست اور صحابی، وہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ گیا اللہ اس کے کام میں لگ گیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر روز کام میں مصروف ہوتا ہوں. اب یہ دو چیزیں میرے پاس جمع ہو گئی اور میں اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے کیا کام ہے. ابھی اللہ کون سے کام کرتا رہتا ہے جس کے لیے وہ بتا رہا ہے، اور حضرت عثمان کن کاموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا ارد گرد لوگوں کو. ایک تو یہ سمجھ آئی چیز کی کہ جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں، ہم تکلیف دہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تکلیف دہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک مصیبت ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف دہ جس کو سمجھتے ہیں، اس میں سے بھی خیر ہوتی ہے انسان کی، اس میں سے بھی بھلائی ہوتی ہے. اینڈ پہ بھلائی نکلتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، بھلائی ہوتی ہے. تو سمجھ یہ مجھے آئی کہ سارے کام ہی اللہ کے جتنے بھی ہوتے ہیں بظاہر ہمیں وہ تھوڑا سا تکلیف دہ لگتے ہیں، لیکن اس کی تہ میں جو ہوتا ہے ہماری بہتری ہوتی ہے، انسانوں کی بہتری ہوتی ہے. انسانوں کے لیے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، شر نہیں چھپا ہوتا، تکلیف نہیں چھپی ہوتی. تو پھر اچھے کاموں کے وہ جو بظاہر ہم جن کو کہتے ہیں جی بہت اچھا ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ دو ہی کام ہے نا. ایک کام ہے جسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے، اور دوسرا بندہ یہ کرتا ہے، دو کام ہی کرتا ہے. ایک یا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مصیبت کو ٹال دے، اور دوسرا وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جب وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اس کا مطلب اسے کچھ ملا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری مصیبت ٹال دے تب بھی اس کے پیچھے کچھ ملنے والا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ برے وقت میں سے گزرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ اتنا اچھا وقت دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا میں نے 100% لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی ٹائم آتا ہے، برا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو اللہ پاک ان کو جو ہے بہت موقع عطا فرماتے ہیں، بخشے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اس تکلیف کے دوران، اور وہ سیدھے بندے کے پتر بن جائیں، اور آخر کار اللہ پاک اس کو پھر ایک اچھا مقام عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اوپر ایک وقت آتا ہے جس وقت یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اپنے ہی کرتوتوں میں، اپنی کرپشن وغیرہ کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر کچھ وقت ادھر ادھر دھکے کھا کے ذلیل ہونے کے بعد پتہ نہیں اس دوران توبہ بھی کرتے ہی ہوں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ پاک پھر ان کو ایک مقام عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ کسی بھی طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ پھر ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو حالانکہ اگر ان کے کردار دیکھے جائیں، اگر ان کو ہم ان کے سکینڈل سنتے ہیں یہ ان کے، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح کے یہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، یا جو کچھ ان کے شوق ہوتے ہیں، یہ جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں، یا جو ان میں ہم خرابیاں کیا کہیں، خرابیاں تو ہمارے اندر بھی بہت زیادہ ہیں، تو جو بظاہر نظر آتی ہیں خرابیاں ان کے اندر ہے، تو عام بندہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنے گرو گھنٹال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ تکلیف میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ پاک پھر ان کو ایک عروج عطا فرما دیتا ہے. اس میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں اس لیے
ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ آخرت میں بڑا سخت معاملات ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کو بڑا سختی سے پوچھا کیا جاتا ہے، جتنا بڑا حساب دیا جاتا ہے پھر اتنی بڑی اس کی آڈٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ کروڑوں خربوں اربوں کا معاملہ ہو تو وہاں پہ آڈٹ ٹیم بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور بڑے لمبے چوڑے رجسٹر ہوتے ہیں، ان کا بڑا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوتا ہے نا، ان کو حساب کتاب بھی اسی طرح دینا پڑتا ہے کہ بھئی تم نے کہاں کہاں پہ کیا کیا خرچ کیا۔ تو جب یہ لوگ دیکھتا ہوں میں کہ دوبارہ ان کو اچھا وقت ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے، پھر وہ موقع دیتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ تو کیے ہیں، پھر ان کو ایک اچھی پوسٹ دیتا ہوں تاکہ یہ اس بڑی اچھی پوسٹ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا کے اپنا جو ہے نا کسی طرح یہ اپنی نجات حاصل کر لیں، کسی طرح سے اپنے گناہوں سے یہ بخشش حاصل کر لیں۔ اس کا رحمت کا حساب بے حساب اور بہت بڑا سمندر جیسا ہے۔ جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو وہ کسی بھی چیز پہ، چھوٹی سی چیز پہ بھی، چھوٹی سی بات پہ بھی جو ہے نا بخش دیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات کی سب سے بڑی شان ہے۔ وہ بخشنے پہ ہے نا تو بہت زیادہ، ہمارا انسانوں کا تھوڑا سا مختلف معاملہ ہوتا ہے، ہم کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر کرتے ہیں نا، تو اللہ سے اگر ایک بندہ رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر کے اس کے حضور یہ وعدہ کرے کہ پہلے تو کہے یا اللہ میں پچھلے سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے کہے، جس طرح ایک عام انسان سے ملتے ہوئے ڈر آتا ہے نا کہ یار میں اس کے سامنے دوبارہ مکر جاؤں گا تو یہ پکڑ لے گا، اسی طرح اللہ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ میں اب جو وعدہ کر رہا ہوں نا اس طرح کر رہا ہوں جیسے میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے اپنے باپ سے، بڑے بھائی سے یا ماں سے یا اپنے کسی بزرگ سے یا پیر سے میں وعدہ کر دیتا ہوں، ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتا ہوں، سائن کر دیتا ہوں نیچے کہ آج کے بعد یہ میں کام کروں تو جو چاہے مجھے کر دینا۔ 164 کا بیان ہوتا ہے نا، جس طرح اس طرح کا کام 164 کا بیان ہوتا ہے جج کے سامنے نا، جا کے کہہ دیتا بندہ جی جج صاحب میں نے یہ کام جو کیا ہے، کل کو اگر میں مکروں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، میں مجرم ہوں گا، مجھے چاہے تو سزا دے دیجئے لیکن میں اپنی اس بات پہ قائم رہوں گا۔ تو 164 کے بیان اللہ کے سامنے اگر کر کے نا رات کے کسی وقت میں سجدے میں گر کے دفعہ 164 کے تحت کہ اللہ میں نے یہ جو کیے تھے یا جو مجھے کوئی بھی یاد نہیں ہے سب کی معافی میں مانگتا ہوں، اور آگے سے میں ان میں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کوتاہی مجھ سے ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں قصداً کوئی گناہ نہیں کروں گا، ارادتاً میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں اس چیز کی معافی مانگتا ہوں۔ تو جب یہ بندہ اس طرح سے ایفیڈیوٹ دے کے سائن کر کے نیچے اور تصور میں سوچ لے یا ایسے کر لے، چھوٹی سی تحریر بنا لے جس طرح مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا جاتا ہے 164 کے تحت، تو اسی طرح اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی تحریر بنا لیں، اسی طرح اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ایک دنیاوی مثال ہے، تو ایک تحریر بنا لے اسی طرح کی کہ اللہ میں نا فلاں یا جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان سب سے میں معافی مانگتا ہوں، اور ایک میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس پیپر کے نیچے سائن کر کے اس کو جیب میں رکھ لے، بس 24 گھنٹے اپنی جیب میں رکھے، بلکہ ہو سکے تو اس کے اوپر لیمینیشن کروا لے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو۔ تو جب بھی کبھی کوئی ایسا گناہ کرنے لگے تو پھر اس پیپر کو پڑھ لے ایک دفعہ، یا صبح اٹھ کے روزانہ نماز پڑھنے کے بعد اس پیپر کو ایک دفعہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اس پیپر کی جو ہے نا پیروی کرتا رہے۔ اگر اس نے اتنے بڑے گناہ کیے اور اتنی تعداد میں کیے کہ جتنی تعداد میں ساری دنیا نے جب سے پہلے انسان نے گناہ کیا اور قیامت تک کرتا چلا جائے گا،
اتنی تعداد میں گناہ کیے ہوں گے نا، میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت جو ہے نا ان سب کے اوپر قلم پھیر دے گا. اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سب کے اوپر قلم پھیر دے گا. سب کے اوپر وہ جتنے اس نے شرابیں پی رکھی ہیں، لوٹ مار کر رکھی ہے، کچھ کیا، تو صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ میں ان سے نا معافی مانگتا ہوں اور دوبارہ نہیں کروں گا. یہ دوبارہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو توبہ تو نصوح بھی کہتے ہیں. نصوح جیسی توبہ، وہ ایک لمبا قصہ ہے نصوح والا. تو نصوح والی توبہ ایسی توبہ کہ دوبارہ جو ہے نا اس سے جو لکھا ہوا ایفیڈیوٹ اس کی خلاف ورزی نہ کرے. ہم دنیا کے سامنے ججوں کے سامنے تو کر کے جو ہے نا وہ مکرنے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پکڑ کے اندر کر دینا. اگر ہم نے اسے لکھے ہوئے سے بدل کے ہم نے اپنا بیان بدلا تو وہ پکڑ کے ہم اندر کر دے گا. اس کے خلاف بیان جو اسی کا دیا بیان اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے ہمیں کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ اللہ کی جو ہے نا شان تو بڑی اونچی ہے، اس کے سامنے ہم کیوں مکر جاتے ہیں؟ اگر ہم یہ وعدہ کر لینا کہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو گناہ معاف کروں. تو اللہ کے کام یہی ہے. کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کو بخشنے کے لیے دے رہا ہے، اور کسی کو نعمتیں دے رہا ہے، کسی کو برکتیں اس کے اوپر رحمتیں عطا فرما رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ شکر ادا کریں. شکر اور معافی تو بڑی اہم چیز ہے. بس ہماری زندگی دو چیزوں پر ہی گھومتی ہے، شکر اور معافی. جو ملا ہوا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ شکر کرنا، اور جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی معافی مانگ لینا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس بندے کو یہ عطا ہوگی وہ بڑا قسمت والا ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی تکلیف دور کرنا. راستے میں پڑا ہوا کوئی کانٹا بھی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، پتھر پڑا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، کسی جنگل میں بھی کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، ڈائری بن جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے. وہ ویڈیوز، وہ ڈائریاں وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ نوٹس جمع ہوتے رہتے ہیں. تب پھر اس کا ریٹرن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی 10 گنا زیادہ ریورس آپ کو ملتا ہے. اچھائی ہو یا برائی ہو اس کا آپ کو واپس ملتا ہے. لیکن اچھائی 10 گنا ملتی ہے، برائی اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم نے کی ہوتی ہے. جتنا ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے ہمیں. لیکن جو اچھائی کی ہوتی ہے وہ 10 گنا کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس ملتا ہے. میں ایک دن اپنے چاچا کو، یہ چھوٹے ہوتے کی بات ہے، تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مجھے سائیکل چلانا آتی ہے لیکن موٹر سائیکل مجھ سے نہیں چلتی. گاڑی بھی چلا لیتا ہوں لیکن موٹر سائیکل کی سواری پتہ نہیں، میں شروع سے ڈرا ہوا. تو میں کالج جا رہا تھا، تو ایک روز ایک بزرگ تھے تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو ان کو میں نے بٹھا لیا. تو واپس آ کے میں نے بتایا اپنے تایا کو، اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا تایا کی، تو میں نے ان کو بتایا تایا جی میں نے آج یہ کام کیا ہے. تو انہوں نے وہ بات کی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے وہ ایک کام جو ہے نا کیا ہے نا، وہ کسی کتاب میں لکھا جا چکا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا واپس. اب وہ واپس یا تمہیں ملے گا یا تمہارے اس بزرگ کو ملے گا جسے تمہیں بہت زیادہ پیار ہے، یا پھر جو ہے نا تمہاری اولاد کو ملے گا. 3 رشتے ہیں نا، 3 ہی رشتے انسان کی زندگی میں جن سے اس کو محبت ہوتی ہے. اس رشتے کو
دوسری اس کی اولاد ہوئی، یا پھر تیسرا آپ ہوتا ہے خود۔ اولاد سے ایک فطری محبت ہے، چاہے وہ نالائق بھی ہو، جو بھی ہو، پسند ہو ناپسند ہو، تو ان کو ملتا ہے، یا پھر اپنے بہت پیارے رشتہ دار کو، بزرگ کو، یا کسی کا، یا پھر سیم اسی طرح کے بابے کو، جس بابے کو ہم نے ریلیف دیا تھا۔ تو پھر میں نے واقعی دیکھا کیسے ہوا، اور پھر میں نے بہت جگہ دیکھا کہ میں ان نون جگہ پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کسی نے اچھائی کر دی۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو کوئی فرشتے کی بات بتائی تھی، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بات ہے۔ ہماری گاڑی جو تھی، وہ برسات ہو رہی تھی، تو اس میں بارش کے دوران ہماری گاڑی جو تھی وہ بند ہو گئی۔ اس گاڑی کی اصل میں گیج میں پرابلم تھی، تو پتہ نہیں چلا کہ پیٹرول کب ختم ہوا۔ میں اور میرا بیٹا تھے ہم ساتھ، تو وہاں پہ ہم کھڑے ہیں پریشانی میں۔ ایک جنگل نما سی جگہ تھی، وہ نہ کوئی آگے نہ پیچھے، بس وہ کوئی وہاں سے کبھی کبھار کوئی چیز وہاں سے گزرے۔ تو ہم نے وہ شارٹ کٹ اس لیے لیا تھا کہ ایک طرف ٹریفک جیم تھا، تو ہم نے سوچا ادھر سے گزرتے، ہمیں کسی نے بتایا جی ادھر سے گزریں گے تو شارٹ کٹ ہوئی اور راستہ کھلا ہوا ہے، آپ چلے جائیں گے۔ تو ٹریفک جیم سے بچنے کے لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا، اور وہ نکلتا وہ جنگل ٹائپ کا علاقہ تھا، ویران تھا، ادھر کو نکل گیا۔ اب ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں سینٹر میں کہ جہاں آگے بھی کوئی 10 کلومیٹر اور پیچھے بھی اتنا ہی ہے، تو کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی سوچ سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ یہ چل گیا کہ پیٹرول ہی نہیں ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک موٹر سائیکل پہ ینگ میں نوجوان لڑکا آ گیا، تو مجھے کہنے لگا جی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی آپ گاڑی میں بیٹھے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کا پیٹرول ختم ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا اچھا آپ بیٹھے، اور میں جدھر آپ کو پیچھے سے آواز دیتا ہوں آپ ادھر کو مڑتے جائیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اور واقعی مجھے آگے راستے کا پتہ نہیں تھا، بھول بھلیاں ٹائپ کا راستہ تھا، ادھر ادھر ہو کے وہ جانا تھا آگے۔ تو ہم چل پڑے۔ اب اس نے دیکھو ایسے ہلکا سا پاؤں لگایا کار کو، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے دھکا دیا اور گاڑی چلنے لگ گئی۔ وہی مطلب وہ بڑی گاڑی کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، رسہ ڈال کے یا اس طرح باندھ کے چلاتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ وہ پیچھے سے موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا پاؤں اس کے ساتھ لگایا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ ایون کہ گاڑی بھاگنے لگی اچھی خاصی۔ اب وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب ہمیں بتا رہا ہے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نا اس نے بڑا کمال کا کام کیا اس بچے نے۔ میں جب وہاں پہ پہنچوں گا نا تو اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ ضرور دوں گا، یا اس کی گاڑی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا دوں گا، یا پھر اس کو جو ہے نا 500-600 دے دینا چاہیے، اتنا سفر کر کے جو اگر یہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک پیٹرول ہمیں مل سکتا ہے۔ اس نے حتیٰ کہ آبادی کے نزدیک پہنچ گئے، شہر کی سڑک پہ چل پڑے، لیکن اس کے باوجود بڑی مہارت کے ساتھ، پتہ نہیں کیا اس میں کمال تھا بھائی، اس کی ٹانگیں تھی کیا تھی، میں نہیں سمجھ پایا۔ تو پیٹرول پمپ پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس دوران میں مسلسل ایک پریشانی میں پڑا ہوا گیا اللہ کہ ایک بات میرے ذہن میں آئی، ویسے بلکہ دو باتیں تھیں۔ ایک تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کسی لالچ کے تحت کر رہا ہے نا کہ یہ بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر بھی بھائی اس کا دینا بنتا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ آج کل اس طرح ہوتا ہے بارش کے موسم میں نا، یا گاڑی آپ کی بند ہو جائے تو کچھ پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دھکا لگاتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے وہ ان سے پیسے لیتے ہیں وغیرہ۔
تو وہ میرے ذہن میں یہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو جو ہے نا کچھ دوں گا، معاوضہ دوں گا اگر یہ اس نیت سے کر رہا ہے. دوسری یہ تھا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، ورنہ اس ویرانے میں تو کوئی چیز وہاں سے میں نے آتی جاتی کوئی نہیں گزرتی دیکھی تھی. اور بارش کے موسم میں تو ظاہر ہے کوئی بندہ نکلتے نہیں گھر سے. تو یہ اللہ کی مدد ہے تو پھر بھی بڑی بات ہے، پھر بھی مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے جو کوئی بھی ہے. اچھا خیر پیٹرول پمپ پہ پہنچے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا. پوچھا جی کتنا ڈالا؟ میں نے کہا یہ اتنا ڈال دو مجھے اور اتنا یہ موٹر سائیکل والے کو ڈال دو. کہتے کون موٹر سائیکل والا؟ میں نے کہا یہ جو پیچھے کھڑا ہے. کہتا ہے پیچھے تو کوئی نہیں. تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے اور میرے بیٹے نے گاڑی یہ اندر سے، تو پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا. بھائی ابھی تو 1 سیکنڈ پہلے تو اس نے یہاں پہ ہمیں پہنچایا ہے. کہتا ہے جی کوئی بھی نہیں تھا پیچھے، ہم نے تو کسی کو نہیں آتے جاتے دیکھا. اور کیا ہے، تو میں پریشانی میں پڑ گیا کہ یار میں تو اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکا. مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر میرے دل میں آیا کہ میں نے عموماً میری یادداشت اچھی ہے، گاڑی بھی گزر رہی ہو تو مجھے اس کا نمبر تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتا ہے. تو میں نے کہا اس کی موٹر سائیکل کا نمبر بھی میں آج نہیں یاد کر پایا، ورنہ میں اسی کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاتا اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا. میں آج بھی میں آپ کو بتاؤں میرے ذہن کے اوپر ایک قرض ہے، میرے دل کے اوپر قرض ہے کہ میں نے ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا تھا اور میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. اور مجھے اب اس کی شکل بھی بھول چکی ہے، بلکہ شکل تو مجھے اسی وقت بھول گئی تھی، اس کا چہرہ بھول گیا تھا اسی وقت. تھوڑا سا یاد ہے کہ اس کی جو موٹر سائیکل تھی اس کا بلیک کلر تھا. تو یہ نہیں یاد رہا مجھے، اس کے حلیہ شکل صورت سب کچھ بھول چکا ہے. ایسے ہوتا نہیں عموماً، مجھے بڑا یاد رہتا ہے لیکن وہ مجھے بھول چکا ہے. وہ بڑا پیارا سا خوبصورت سا نوجوان لڑکا تھا، اور مجھے نہیں پتہ اتنی اس کے اندر پاور کیسے آ گئی کہ اتنی بڑی گاڑی کو وہ پاؤں کے ساتھ دھکا لگاتے لگاتے مجھے پیٹرول پمپ تک کیسے لے کے آ گیا. تو پھر میرے بیٹے نے کہا پاپا کہیں وہ جن تو نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں جن نہیں ایسے ہوتے، وہ فرشتہ ہو سکتا ہے. اور پاپا فرشتے یہاں کیسے دنیا؟ اور میں نے کہا بچے بیوقوف، فرشتے تو ہمارے کندھوں پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، جو لکھتے ہیں ہمارے اچھا برا. اور جتنی تعداد میں ہم انسان ہیں ان سے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتا ہے لیکن وہ تو بڑی اچھی مخلوق ہوتی ہیں، نورانی مخلوق ہوتے ہیں، ہم سے بیٹر ہوتے ہیں، وہ ہمارے انسانوں کے کیوں کام آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں وہ ہم سے بیٹر نہیں، وہ ہم سے کمتر ہیں. انہوں نے ہمارے بابا کو سجدہ کیا تھا تو وہ ہم ان سے سپیریئر ہیں. ہمارے لیے انہوں نے جب سجدہ کیا تھا تو انہوں نے ایک طرح سے ہماری غلامی کا وہ عہد کر لیا تھا کہ اے اللہ ہم تیرے اس بندے کو جس کے تو ہم سجدہ کروا رہے ہیں، تو سجدہ کروا رہا ہے، ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو یہ اتنا ہے عظیم کہ ہم اس کے لیے کام بھی آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہر چیز ہر طرح کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا زندگی میں. مجھے اگر کبھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں نا دکھ والی، ان میں سے بڑی دکھ دینے والی اگر بات میرے ذہن میں آج تک ہے نا تو وہ یہ ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکا، میں اس کو کوئی ریٹرن نہیں دے سکا، میں اس کو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. کم سے کم شکریہ تو بنتا تھا. تو ابھی تک میرے ذہن سے یقین کریں کہ وہ غم یا دکھ نہیں جا رہا کہ میں نے ایک کسی کے ساتھ اچھائی کرنی تھی
اس کو صلہ دینا تھا، کسی بھی طرح سے صلہ دینا تھا، لیکن میں دے نہیں پایا۔ یہ ایک بڑی میرے اندر نا ایک کمزوری رہ گئی ہے، یہ ایک بڑی دکھ کی بات رہ گئی ہے کہ شاید جو زندگی بھر مجھے بڑی پریشان کرے گی، یہ ایسے کیوں ہوا۔ تو بات کرنے کی بات لمبی ہوتی ہوتی چلی گئی ہے کہ ہم جب ایک کسی کے ساتھ، پتہ نہیں وہ کسی کے ساتھ میں نے اچھائی کی ہوگی کسی وقت میں نے کسی کے ساتھ ایسا اچھا کیا ہوگا کہ جب وہ ایسے ہی بے بسی کے خیال انداز میں کھڑا ہوگا، بیچارگی کے انداز میں کھڑا ہوگا، اور میں اس کے کام آ گیا۔ تو جب میں اس کے کام آ گیا تو میری ایک ڈائری بن گئی، میرا ایک ریکارڈ بن گیا، کاپی میں لکھا گیا، ویڈیو بن گئی، اور اس کو رکھ لیا گیا کہ یہ کسی ایسے وقت میں اس کو ریٹرن کرنا ہے جب یہ خود مصیبت میں ہوگا، جب یہ کبھی پریشانی میں مبتلا ہوگا، تو یہ ریزرو ہے اس کا تھوڑا سا سرمایہ، تو یہ ہم سرمایہ اس کو لوٹا دیں گے، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی دین ہوتی ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں، بے حساب رحمتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو نہ کبھی مایوس کرتا ہے، نہ چھوڑتا ہے اکیلا۔ تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کے کاموں کا مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے کام کیا ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی والی بات کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ گیا، اللہ اس کے کاموں میں لگ گیا، تو مجھے لگا کہ اللہ جو ہے نا، سب سے جو اچھا اللہ کا بہت زیادہ کرنے والا کام ہے، جیسا سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ ہمیشہ خیر بانٹتا ہے، ہمیشہ خیر بانٹتا ہے، ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں جتنی خیر بانٹ سکوں، جتنا ہی بھلائی کر سکوں، یا جتنا فائدہ پہنچا سکوں اپنی چھوٹی سی ذات سے۔ اور دیکھیں، فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے نا بہت بڑی دولت ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے سرے محل جتنی پراپرٹی ہونا ضروری ہے۔ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کی جیب میں 10 روپے بھی ہے نا، تو اس میں سے اگر 10 کے 10 آپ دے دیتے ہیں، اللہ میں اس بندے کو دے رہا ہوں، یہ بیچارہ بھوکا ہے، تو میں اس کو اللہ میں روٹی کھلانے لگا ہوں، تو وہ جو خیر ہے نا، وہ خیر ایک کھرب پتی بندہ کسی کو 10 کروڑ کا عطیہ دے گا نا، اس سے وہ بڑھ کر ہے وہ خیر 10 روپے والی جو 10 کروڑ سے بھاری ہے، کیونکہ اس نے اپنی جیب میں سے جو تھا وہ بھی نکال دیا۔ تو پھر میں نے سوچ لیا کہ اپنی ذات سے میں جتنا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور جتنا میں اپنی ذات سے لوگوں کو بچا سکا تکلیف دینے سے، تو میں بچاؤں گا۔ اللہ کے کام یہی ہے، اللہ کے کام یہی ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر چیز میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ کے ہر کام میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار کرتا ہے نا، تو ہمارے گناہ بخشنے کے لیے اس کے اندر بھی اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو میں نے معاف کرنا، اس بہانے سے معاف کرنا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جب اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ جو مسائل میں نے دن رات سوچ کے کرنے تھے حل، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے گھر بار یا ان چیزوں کے، تو یہ اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ خود ہی کرے گا بس۔ ٹھیک ہے، پھر اس فارمولے کے تحت کہ اگر میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں تو وہ میرے کام میں لگ جائے گا، میرے کاموں میں وہ جو میری ہر چیز، میری ضروریات، میری مشکلات، میری پریشانی، وہ اپنے ذمہ لے لے گا، تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر یہ ایک میں نے اس جذبے کے تحت، یہ سوچ کے تحت میں سوچتا ہوں کہ جو بھی آپ کریں وہ کریں، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا اچھا صلہ دیتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اچھائی اور خیر اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا بننے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔